بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ عبارت سیکھے کی 16ویں نمبر کی ویڈیو ہے۔ ہماری حدیث شریف چل رہی تھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 71۔ آدھا حصہ اس کا ہو چکا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ تفصیل اور ترکیب وغیرہ بیان کی جا چکی تھی، اب یہاں سے بیان کرنا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا، آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں تو یہ انا ہے، اور انا حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، جس کے معنی یقیناً بے شک کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر ما داخل ہو جاتا ہے، اس ما کو مائے کافہ کہتے ہیں۔ مائے کافہ کا مطلب جو انا کو یا انا کو یا کانا کو عمل سے روک دیتا ہے۔ کفہ یا کفو کے معنی روکنا، تو اس نے انا کو عمل سے روک دیا۔ عمل یہ تھا کہ انا اسم کو نصب دیتا، خبر کو رفع دیتا، اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب عام ترکیب ہوگی انا مبتدا قاسم خبر۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ انا انا کا اسم اور قاسم انا کی خبر۔ اس کے بعد پھر انما کو، پورے انما کو کلمہ حصر بھی کہتے ہیں، یعنی اصل تو یہ حصر ہے، یعنی حصر کا کلمہ۔ حصر کا کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ہے اور دوسری بات نہیں ہے، اسی کو حصر کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، البتہ میں نہیں دے سکتا، یہ تو ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نہیں دے سکتا، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ تو میں نہیں دے سکتا یہ بھی اس عبارت کے اندر چھپا ہوا ہے، کیونکہ انما وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں پر ایک چیز کی نفی کی جائے، ایک چیز کو ثابت کیا جائے۔ تو میں نہیں دے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، البتہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو دونوں باتیں آ گئی، یاد رکھے کہ انما کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ انا مبتدا قاسم الخبر، سیدھی سیدھا قاسم اس میں فاعل ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو یہ بھی ہوگا کہ کوئی کہے گا کہ اس میں فاعل ہے، کوئی کہے گا یہ خبر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ چند الفاظ کے ساتھ بولا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں قاسم، صرف کے اعتبار سے اس میں فاعل ہے، اور ترکیب کے اعتبار سے خبر ہے، اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہے، معرب اور مبنی کے اعتبار سے معرب ہے، معرفہ اور نکیرہ کے اعتبار سے نکیرہ ہے۔ تو ایک ہی لفظ کے چند نام ہوں گے لیکن وہ الگ الگ اعتبار سے ہوں گے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کیا تقسیم کرنے والے ہیں، کیونکہ قاسم اس میں فاعل ہے اور حقیقت میں مضارع کے معنی میں ہے، یعنی میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں زمانہ حال میں، اور تقسیم کروں گا زمانہ آئندہ میں بھی۔ تو کیا تقسیم کرتا ہوں، یہ یہاں پر گویا کہ چھپا ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں الدین، میں تو صرف دین کو تقسیم کرتا ہوں۔ یہ کہہ سکتے ہیں الفقہ، دین کی سمجھ کو تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم، واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اعطا یعطی کے معنی دینا۔ اب یہاں پر بھی آپ اس کو یاتی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعطی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعطا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن غور کریں گے تو یوتی جو باب افعال سے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی دینے کے ہوتے ہیں، تو باب افعال سے تو تبھی صحیح ہوگا جبکہ یہ یکریمو کے وزن پر یعطیو پڑھا جائے گا، یکریمو یعطیو یہاں پر پیش آئے گا، لیکن یہاں پر پیش عرب کو دشوار پڑتا ہے، اس وجہ سے وہ یا کے پیش کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ یعطی ہو گیا۔ تو خیر یہ باب افعال سے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پیش پڑا جائے گا یعطی۔ یہاں پر ایک بات کی جان لیں کہ جو جدید عربی ہے اس میں یا کے نیچے دو نقطے کبھی لکھے جاتے ہیں اور کبھی نہیں لکھے جاتے، تو یعطی کے اندر یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو جب نیچے کی طرف یا جائے گی یعطی فی، یعنی وہ ایک اس سے پہلے زیر ہے، تب تو یا کے نیچے دو نقطے لکھے جاتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے زبر ہو یعطا علی، تو اب یا کے نیچے دو نقطے نہیں لکھے جاتے۔ یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ اس کو معروف پڑھا جائے یا مجہول، کہ اگر یا کے نیچے دو نقطے تو معروف پڑھے یعطی، اور اگر یا کے نیچے دو نقطے نہ ہوتے تو پڑھا جاتا ہے یعطا۔ تو جدید عربی کے اندر یہ ہوتا ہے، پرانی عربی کے اندر تو یا کے نیچے دو نقطے لکھے ہی نہیں جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ کیا عطا کرتے ہیں؟ یہاں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر دین عطا کرتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی مفعول بھی محذوف ہے، چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یعطی فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الدین مفعول بھی ہے۔ ولن تزال، زال یزالو، اصل تو یہ فعل ناقص بھی ہو سکتا ہے، ما زال من فک ما بریہ جو آپ نے پڑھے ہیں، تو یہ زال یزالو کے ساتھ جب نفی کا لفظ استعمال ہوگا، بلکہ ہمیشہ نفی ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہونا۔ ما زال کسی کام کا لگاتار ہونا، لن تزال کسی کام کا ہمیشہ ہونا۔ تو زال یزالو کے معنی کسی کام کا ہمیشہ ہونا، چلتے رہنا۔ یہ لیکن جب نفی کے ساتھ استعمال ہوگا تب یہ ترجمہ کریں گے، ماں کے ساتھ، لا کے ساتھ، لن کے ساتھ، لم کے ساتھ۔ لن تزال، زال یزالو فعل مضارع ہے تو لام پر پیش آنا چاہیے، مضارع پر عام طور پر پیش آتا ہے، لیکن لن کی وجہ سے زبر آئے گا۔ لن تزال، اور ہمیشہ یہ امت قائم رہے گی اللہ کے حکم پر۔ اب یہ پہچان لیجئے کہ یہ امت قائم رہے گی، تو اس امت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، تو یہ امت مبتدا بنے گی، اور قائم رہے گی تو وہ خبر بنے گا۔ لیکن جب لن تزال فعل ناقص ہے کانا کی طرح، تو اب یہی مبتدا اس کا اسم بن گیا، یہی مبتدا اس کا اسم بن گیا، اور کانا کا اسم یعنی فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور یہی خبر اب لن تزال فعل ناقص کی خبر بن گئی، فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس وجہ سے قائمتن کہا جائے گا۔ تو ہمیشہ یہ امت رہے گی قائم۔ هذه الامت، اصل تو دیکھیے هذه لن تزال کا اسم ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے هذه اسم ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے هذه ہی مرفوع ہے، کیونکہ لن فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے، لیکن هذه اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کی اپنی حالت ہوتی ہے، اس سے پر کسی کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الامتو پر جو پیش آ رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو مشار الیہ کا، جو اس میں اشارہ کا اعراب ہوتا ہے وہی مشار الیہ کا اعراب ہوتا ہے، تو یہاں پر هذه اس میں اشارہ کانا کا اسم فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو اب جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے وہ بھی مرفوع ہوگا، اس وجہ سے الامت مرفوع ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ اس میں اشارہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہی مشار الیہ کا اعراب ہوگا، تو اب امت اس وجہ سے مرفوع ہے کیونکہ حاضی بھی مرفوع ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مرفوع تو کہیں بھی نہیں ہے، اس کو تو حاضی ہی نیچے کو زیر آ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبنی ہے
لہذا ہم اس کو کہیں گے محلن مرفوع ہے، یعنی مرفوع کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیشہ یہ امت قائم رہے گی علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر۔ قائم کہاں رہے گی؟ اللہ کے حکم پر رہے گی، تو علی حرف جر کا تعلق قائمتن سے ہوگا، قائمتن اس میں فاعل بنے گا، اور اللہ امر اللہ، امر مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اللہ کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا قائمتن کے، اور قائمتن اپنے متعلق سے مل کر لن تزال کی خبر بن جائے گا۔ تو ہمیشہ یہ امت قائم رہی اللہ کے حکم پر۔ آگے کیا ہوگا؟ لا یضرهم من خالفهم۔ اب یہاں دیکھیں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، درہ، یدرو، 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 کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو لغت کے اعتبار سے معلوم ہونا چاہیے، یدیرو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، تو اگر بار بار ترجمے پہ غور کریں گے اندازہ یہ ہوگا کہ نقصان نہیں دے گے ان لوگوں کو مخالفین، یہ ایک موٹا سا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اب نقصان کا یہ عربی کیا ہوتی ہے؟ اردو میں بولا جاتا ہے ضرر، تو اس کا مطلب ہے یہ ضرر ہی سے ہے، ضرر یضر باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس لفظ کو اپنے ذہن کے قریب کر سکتے ہیں، میں اس وجہ سے اس طرح بولتا ہوں تاکہ لفظ اپنے ذہن کے قریب ہو جائے، ورنہ تو لا یضرہم سیدھا پڑھ کر چلا جاتا تو پھر وہ ذہن اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت عام طور پر پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو نقصان نہیں دے گا، یہاں پر را پر تشدید ہے، نقصان نہیں دے گا ان لوگوں کو، تو نقصان نہیں دے گا ان کو، تو یہ تو ہم ضمیر مفعول بھی بنی، اور ہم ضمیر مفعول بھی لوٹ رہی ہے اس امت کی طرف، کیونکہ یہی امت کو نقصان نہیں دیں گے لوگ۔ اب یہ بھی ذہن میں بات آئے گی کہ حاضر امت تو مؤنث ہے، تو ہم ضمیر جمع کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امت تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، تو وہ تو جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ضمیر جمع لائے۔ اب اس ضمیر کی تعین بھی کر لیجئے، جب یہ مفعول بھی ہے تو مفعول بھی ہوتا ہے منصوب، لہذا یہ ضمیر منصوب بنے گی۔ اس کے بعد یہ مل کر آئی ہے، اس سے پہلے یا نہیں آیا تو یہ منصوب متصل بنے گی، تو اس طریقے سے آپ کی وہ ضمیر متعین ہو گئی۔ کون نہیں نقصان دے گا؟ من خالفہم، وہ لوگ جو کہ ان کی مخالفت کریں، وہ لوگ جو کہ ان کی مخالفت کریں۔ میں نے پہلے ہی بتلایا تھا وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، یہاں جہاں جیم آئے من میں، ماں میں، اور اس کے دو ترجمہ، ایک آگے سے جڑتا ہے ایک پیچھے سے جڑتا ہے، وہی اس میں موصول ہوتا ہے، وہ جو کہ، تو من اس میں موصول ہے، خالفہم اس کا صلہ ہے، اور ویسے پورا مل کر یہ بن جائے گا لا یضر کا فاعل، کیونکہ نقصان نہ دینے والے یہی لوگ ہیں، وہ لوگ جو ان کی مخالفت کریں گے۔ خالف یخالف مخالفتن، خالف کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فعل کے اندر ہر غائب کا فاعل یا تو بعد میں آئے گا، اور اگر بعد میں نہیں آئے تو یقیناً اس کے اندر ضمیر فاعل بنے گا۔ فعل جب غائب کا صیغہ استعمال ہو تو ہمیشہ اس کا فاعل یا تو باہر آئے گا، باہر آنے کا مطلب ہے بعد میں آئے گا، یا پھر اگر بعد میں نہیں آیا تو پھر اب آپ اس کو، اس کے اندر ضمیر ماننی پڑے گی، وہی اس کا فاعل بنے گا، تو یہ ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گی جو من کی طرف لوٹے گی، یعنی نقصان نہیں دے گے یہ لوگ جس نے، جو ان کی مخالفت کریں گے۔ حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ حتیٰ آپ کو معلوم ہے غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتہا کے لیے، یعنی پچھلا کام چلتا رہے گا چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا جب حکم آ جائے گا تو پھر پچھلا کام ختم ہو جائے گا، تو ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، تو قیامت جب آ جائے گی پھر تو سبھی لوگ مر ہی جائیں گے، پھر اب کیا نقصان کیا فائدہ۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے حتیٰ، کسی بات ہے حتیٰ انتہا کے لیے ہے، غایت کے لیے، یہاں تک کہ آ جائے۔ عطایاتی کے معنی آنا، یا اتی یوں پڑھنا چاہیے اصل، کیونکہ مضارع پر پیش آتا ہے، لیکن یہاں پر عرب کو پیش دشوار پڑتا ہے، یا اتی ہو گیا، اور اس کے بعد حتیٰ کے بعد جب مضارع حتیٰ پر جب حتیٰ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو
منصوب پڑھتے ہیں اس وجہ سے یاد کیا پڑھا جائے گا. امر اللہ اللہ کا حکم آئے گا، آنے والا اللہ کا حکم ہے لہذا یہ فاعل بنے گا امر اللہ. اب تھوڑا سا یہ اس حدیث شریف کی شرح بھی دیکھ لیجئے کیونکہ شرح مشکل ہوتی ہے. انا قاسم، میں قاسم تقسیم کرنے والا ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے یہ لکھتے ہیں شارح مصطفی البغا رحمہ اللہ. اقسم بینکم، قسم یقسم باب ضرب سے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اس چیز کو. تو یہ ما امر تو یہ پورا کا پورا مفعول بھی ہے، جو چیز تقسیم کی جائے گی وہ مفعول بھی بنے گا. اس چیز کو، وہ چیز ہے کیا، اس کی وضاحت آ رہی وحی کے ذریعے سے. اس وحی کو تقسیم کرتا ہوں، تو یہ ما موصول ہے، اس کو جو کہ، اس کو جو کہ. اور اس ما موصولہ کی وضاحت آ رہی ہے من الوحی، من کے ذریعے سے. یہ من بیانیہ ہے کیونکہ جو جس من کے ذریعے سے کسی پیچھے والے لفظ کی وضاحت کی جائے وہی من بیانیہ ہوتا ہے. تو آپ اس وحی کا ترجمہ ما کے ساتھ کیجئے. میں تقسیم کرتا ہوں تمہارے درمیان اس وحی کو جس کی تبلیغ کا مجھے حکم دیا گیا ہے. جس کا میں نے حکم دیا آپ یہ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ نے تھوڑا ہی حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو یہی مجہول کی علامت ہے. اگر فعل کرنے والا ہو تو وہ معروف ہوتا ہے. میں حکم کرنے والا ہوں تو امر تو پڑھنا چاہیے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے تو امر تو فعل مجہول پڑھا جائے گا. تو میں تقسیم کرنے والا ہوں تمہارے درمیان اس چیز کو جس کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. مجھ کو اس کی تبلیغ کا، کس کی تبلیغ کا، یعنی اس وحی کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. تو ہاں ضمیر یہ لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، اور ماں سے مراد ہے وحی، اس وجہ سے ترجمہ کریں گے اس وحی کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے مجھ کو. بس یہ یاد رکھیں یہاں پر فعل مجہول پڑھا جائے گا کیونکہ نبی حکم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ نبی کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے وحی کے پہنچانے کا. ولا اخص به احدا دون احد، اور میں خاص نہیں کرتا اس تبلیغ کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ کسی کو دون احد دوسرے کو چھوڑ کر. یہ دون اس کا ترجمہ کبھی علاوہ ہوتا ہے اور کبھی اردو کے اعتبار سے چھوڑ کر بھی ہو جاتا ہے. اور میں خاص نہیں کرتا اس وحی کے ساتھ کسی کو دوسرے کو چھوڑ کر. ایسا نہیں کہ امیروں کو سکھاؤں اور غریبوں کو نہ سکھاؤں. یہی علماء کی شان ہونی چاہیے کہ سب کو سکھائیں اور بیان کریں. واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ کل واحد منکم، تم میں سے ہر ایک کو دیتے ہیں. تو کل منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. فہمن، کیا دیتے ہیں؟ فہم، کیونکہ آتا یوتی دو مفعول چاہتا ہے، ایک وہ جس کو دو گے اور ایک وہ جو چیز دو گے. تو فہمن مفعول بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کو فہم سمجھ دیتے ہیں. علی قدری ما تعلقت به ارادته سبحانہ و تعالی، اس مقدار کے مطابق، قدر کے معنی مقدار، اس مقدار کے مطابق جس مقدار کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ جتنی مقدار سے متعلق ہوتا ہے اس مقدار کے مطابق، اللہ کا ترجمہ مطابق، اس مقدار کے مطابق جس کے ساتھ بھی، جس کے ساتھ ارادتہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تعلقت متعلق ہوتا ہے. اس کو میں پورے طور پر سمجھا نہیں رہا ہوں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی ہم شروع میں زیادہ حدیث کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر جب یہ محسوس ہونے لگے گا کہ حدیث شریف حل ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد حدیث شریف کی جو عربی شرح ہیں، یہ بھی ظاہر سی بات عربی شرح ہی ہے مختصر سی، پھر ان کو ہم اچھی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے جیسے مرقات ہوئی یا اور دوسری عربی کی شبہات. لہذا جو آپ مسلسل دیکھتے ہیں، 15 پارٹ اب تک دیکھ چکے ہیں، وہ کمنٹ میں یہ بھی بتلانا کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا آسان لگ رہا ہے، اور کیا اب ہم عربی شرح کو حل کرنا شروع کر دیں یا ابھی حدیث شریف کو حل کریں. یہ آپ بالکل امانت کے ساتھ بتلانا کیونکہ یہ آپ سے ایک طرح کا مشورہ کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مشورہ لینا ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں انشاءاللہ لکھ دینا، میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کا.
قائمتاً علی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر باقی رہیں گے، حافظتاً لدین اللہ، تو قائم کے معنی کیا مطلب، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔